سلام آپ کی بختاوری کو اے فاروق، میرے حضور کی صحبت سے فیض یاب ہیں آپ۔ سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس ہستی کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سرکار مدینہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے مظہر عتم تھے۔ یہ ہستی وہ ہستی ہیں کہ جن کی صفات کاملہ کے نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی معترف تھے۔ ان کی شخصیت کے اتنے فضائل، اتنے پہلو، اتنے ایسپیکٹس ہیں کہ جن کو شاید اس قول سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے۔ آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف ایسپیکٹس، مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو جنت کی بشارت دی، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کی رات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 2 سونے کے محل دیکھے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ جنت کا چراغ ہیں اور جنت ان پر واجب ہو گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے لرزتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کریں گے اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، علم کے 10 حصے تھے، آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا، 9 حصے دفن ہو گئے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا، اور اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ۔ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور دینی معاملات پر خاص نظر رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، دینی معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں اور صوفی ازم سے خاص لگاؤ بھی ہے۔ آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، سوشیولوجسٹ ہیں، ریسرچ ہے آپ کی اسپریچول سائنسز میں اور چیئرپرسن ہے راستی انسٹیٹیوٹ کی۔ آپ کو بھی ہم جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی منقبت خواہ نعت خواہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے نور فاطمہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ پروگرام کے آخر میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی محترمہ سعدیہ صاحبہ سے۔ سعدیہ صاحبہ، خلیفہ دوم کی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے، اور تعارف میں جب ہم بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کا، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذرا اگر میں سٹارٹ لینا چاہوں قبل از اسلام، یعنی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس میں چینج آتا ہے، جو وہ نکھر کی پرسنالٹی ان کے سامنے آتی ہے، ایک کمپیریزن کی صورت میں اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بلا شبہ انہیں مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس قول سے کروں گی کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ایک گھر کی طرح ہے جس کے بہت سے دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ہر دروازے پر آپ کو ایک با کمال شخصیت بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے شک۔
حضرت عمر فاروق جنہیں خلیفہ دوم ہونے کا مقام حاصل رہا، یہ ان نفوس قدسیہ میں شمار ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے ازل سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہونے کا شرف لکھ دیا تھا، اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور جن کو جنتی ہونے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عطا فرما دی تھی۔ اگر ہم ان کی قبل از اسلام زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک شجاع، ایک بہادر اور ایک عادل انسان نظر آتے ہیں۔ انسانی شخصیت کے جتنے بھی اعلیٰ اوصاف ہیں وہ قبل از اسلام بھی ان کی شخصیت میں اسی طرح چھلکتے تھے، جنہیں آفٹر اسلام بہت زیادہ انہوں نے عروج پر پہنچا دیا۔ اور یہ سب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کا اثر تھا کہ عمر بن خطاب پھر فاروق بن کر دنیا اسلام پر چمکے، اور ان کے عدل و انصاف کا وہ چرچا ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں کسی اور کو یہ مقام نہیں مل سکا۔ ناظرین اکرام، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گی محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ اب ذرا آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں شخصی خصوصیات کی ہم بات کریں گے، شخصی تعارف کا آپ سے جاننا چاہیں گے، وہیں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ جب ہم فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم میں، ہر امت کے ایک محدث ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء میں سے نہیں تھے۔ میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمائیے گا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کا سوال یہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک مسلمان جو تھے وہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، پھر تو ہمیں بڑا بولڈلی اور بڑے بہادرانہ انداز میں جرت کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب یہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس حق کا اعلان جو ہے وہ علل اعلان ہونا چاہیے۔ اور پھر تاریخ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پہلو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے آگے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ کے پیچھے اس وقت تک جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام لا چکے تھے وہ آپ کے پیچھے تھے۔ اس حالت میں آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، وہاں پر نوافل ادا کیے، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ دشمن کے اوپر ایک دھاگ بیٹھ گئی اور دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے ہم سے بہت بڑا بدلہ لے لیا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ شروع سے ہی آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قیامت تک نبوت کا یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اگر ہم جو ہے وہ القابات کی جانب آئیں، جو ٹائٹل ایک انسان کو دیے جاتے ہیں وہ یقیناً اس کے ایٹریبیوٹس پر، اس کی خصوصیات پر، اس کی کوالٹیز پہ دیے جاتے ہیں۔ فاروق کا ٹائٹل آپ کو ملا، فاروق کا لقب آپ کو ملا، ذرا اس کی ہمیں جو ہے وہ تمام تر ایسنس بتائیے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس کا ان کی پرسنالٹی پر کیا امپیکٹ تھا، اور ان کی پرسنالٹی میں ایسے کون سے ٹریٹس موجود تھے کہ جس کی بنا پر انہیں فاروق کہا گیا؟ دیکھیے ہما، جو لقب ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا کس نے ہے؟ یہ لقب ملتا ہے ان کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لقب دیتے ہیں تو وہ صرف لقب نہیں ہے، وہ ایک فیض ہے، وہ ایک ایسنس ہے، وہ ایک پورے شعور کا ایک سمندر ہے جو ان کو ملا ہوا تھا۔ اب جب ہم ایمان کا ایسنس دیکھتے ہیں، ایمان کی جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ 4 ایٹریبیوٹس میں ہے، وہ ہے صدق، عدل
حیا اور علم. یہ وہ 4 ایٹریبیوٹس ہیں جو 4 خلفائے راشدین کے دور میں اپنے عروج پہ تھے, اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو ہر اپنے صحابہ اکرام کے تھرو جو ہے وہ اس کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتا ہے. عدل وہ فیض تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تھرو پوری سوسائٹی کے اندر, سسٹم کے اندر مینیفیسٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, فاروق کا مطلب ہے فرق کرنا. کس میں فرق کرنا؟ حق اور باطل میں فرق کرنا. آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو باطل میں مکس مت کرو, حق کو باطل میں آپس میں جوڑو مت. اب جب آپ کی بیس, آپ کی سول, آپ کی ایسنس, آپ کی فطرت جو ہے وہ حق پہ بنی ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کا نظام, آپ کے طرز فکر, آپ کا شعور اور آپ کی جو سوسائٹی کے اندر پیٹرن چل رہے ہیں ان کو بھی حق پہ ہونا چاہیے, کیونکہ فارمولہ تو ایک ہے. یقیناً صحیح. تو وہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حق اور باطل کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کا وہ پورا سسٹم چیک کریں, وہ شارپ ڈفرنس ہے. آپ کو کہیں پہ اس میں جو ہے وہ کو ایگزسٹنس نظر نہیں آتی ہے حق اور باطل. وہ بالکل ایک کہتے ہیں نا پل صراط کے اوپر سے آپ نے گزرنا, اور بالکل تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے. وہ باریک بیسکلی کیا ہے؟ وہ یہ فرق ہے, اور یہ فرق آپ کی سوچ میں, آپ کے ایکشنز میں, آپ کی ری ایکشنز میں, آپ کے سسٹم میں ہونا چاہیے. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبردست مینیفیسٹیشن ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق عمر کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے. بے شک. اور جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہاں پہ نہیں گزرتا. یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس بات کو بیان کیا. ناظرین کرام, ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے, اور جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی, دور حکومت کی, تو وہاں ہمیں ان کی پرسنالٹی کس طرح سے نکھرتی ہوئی سامنے آتی دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کی تمام شخصی خصوصیات جن کا تذکرہ ہماری تینوں مہمانوں نے کیا, کہ جس میں شجاعت ہے, بہادری ہے, دلیری ہے, دلاوری ہے, جانثاری ہے, اور ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر بھی وہ سامنے آتے ہیں. اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, مزید بھی انہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سلام آپ کی بختاوری کو اے فاروق, میرے حضور کی صحبت سے فیض یاب ہیں آپ. سلام آپ کی بختاوری کو اے فاروق, میرے حضور کی صحبت سے فیض یاب ہیں آپ. سلام جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. ان کی پرسنالٹی ٹریٹس پر بات ہو رہی ہے, ان کے تمام تر خصوصیات کو ہم ڈسکس کریں, جس میں شجاعت ہے, بہادری ہے, دلیری ہے, دلاوری ہے, جانثاری ہے, اور وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. ناظرین کرام, شاعر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی, قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی, تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے. سبحان اللہ. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیں گے, سعدیہ صاحبہ سے گفتگو کریں گے. سعدیہ صاحبہ, اب تک ہم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی خصوصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کے فضائل کو ہم نے ڈسکس کیا. ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے, نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا جو مقام, آپ کا جو رتبہ, آپ کا جو کردار ہے, اس کے حوالے سے مثالاً آپ کچھ فرمانا چاہیں, کسی روایت کا یا کسی واقعے کا تذکرہ کرنا چاہیں تو کر دیجیے. جی, حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ پاک سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ پاک جس شخصیت پر سلام بھیجے گا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اللہ پاک جس انسان کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں حضرت عمر کی شان مبارک کا اندازہ ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے.
آپ نے فرمایا کہ اے لوگو ابھی ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا. کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک اور شخص آنے والا ہے لوگوں وہ بھی جنتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہو, جنت ان کے لیے کیسے منتظر رہتی ہوگی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق بولتا ہے اور اس کے دل پر حق راج کرتا ہے. حضرت عمر کی جو ہیبت تھی, ان کا جو خوف تھا لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا, بلکہ ان کی شان کی وجہ سے, ان کے مقام کی وجہ سے, ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے شیطان بھی ان سے خوف رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ہیبت شیطان کے دل میں بھی موجود ہے, اور یہ سچ ہے کہ عمر جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. بے شک ایسا. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, اور اب بات کریں گے آپ کے صاحب رائے ہونے کے حوالے سے. جہاں فصاحت آپ کی, آپ کے بلاغت, آپ کا شعور جو ہے وہ اتنا زیادہ مشہور ہے, وہیں آپ کا صاحب رائے ہونا بھی یقیناً اپنی مثال آپ ہے. اور اسی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ہم آپ کا مقام, آپ کا رتبہ دیکھیں تو آپ کی رائے, آپ کے دیے گئے احکامات جو ہیں وہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور پھر وہ احکامات جو ہیں وہ قرآنی زبان میں بھی نزول ہوتا ہے ان کا, جس میں آذان کا طریقہ کار ہے, خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ راضیہ صاحبہ آپ کچھ فرما دیجیے. ہما آپ دیکھیے کہ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خیال آیا, اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کاش یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا جائے. تو آتا ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اب مقام ابراہیم کو جو ہے وہ نماز کی جگہ بنا لیا جائے. پھر اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے لوگ, ہر طرح ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتے ہیں, تو کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ ازواج مطہرات کے لیے جو ہے وہ پردے کے احکام نازل ہو جائیں. تو سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردے کے احکامات نازل فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی, ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ کیا ہی یہ بہتر ہو جائے کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیا جائے, کیونکہ شراب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ غفلت طاری ہو جائے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں پہلے جو ہے وہ شراب کو گناہ قرار دیا گیا, اور پھر بعد ازاں جو ہے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا. پھر ایک اور مقام پر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس نے ساری عمر آپ کو تنگ کیا, جس نے ساری عمر آپ کی توہین کی ہے, اور آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, یعنی دعا کروں یا نہ کروں. اب یہ خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں آیا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 جو ہے وہ نازل ہو گئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی قبر پر نہ کھڑے ہوں اور نہ اس منافق کے لیے آپ دعا کریں. یعنی ہما اب یوں دیکھیے کہ تقریباً 41 آیات کے متعلق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو, سوچ کو, ان کی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قرآن پاک کا حصہ بنی, اور بہت زیادہ 17 آیات تو مکمل طور پر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ہی اور ان کی دعا پر ہی جو ہے وہ قرآن پاک کا حصہ بنی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو کوالٹیز جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, اور اس کی جو بیس لائن ہے میں آپ سے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ عدل و انصاف,
جب ہم چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک نظر کی بات کرتے ہیں، جب رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہیں عدل و انصاف جو کہ آپ کی شخصیت کی بہترین جو ہے وہ بیس لائن بھی کہا جائے، یا آپ کی شخصیت ہی منحصر ہے عدل و انصاف پر. دیکھیے ان کی خلافت کا جب ہم پورا ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں نا، 10 سال 6 ماہ 4 دن، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 1036 شہروں کو جو ہے وہ فتح کیا. تو آپ کا جو نظام ہے بڑا ریولوشنری نظام ہے، اور آپ اس چیز کا ظاہر ہے فراست آپ کے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی ایک جسم کی مانند ہے جس کے سارے انسٹیٹیوشن آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر ایک میں تکلیف ہوگی یا ایک جو ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوگا تو آپ کی پوری باڈی میں جو ہے وہ ڈس آرگنائزیشن آ جاتی ہے. تو آپ ان کی اپروچ دیکھیں، اتنی ریولوشنری اپروچ ہے کہ وہ جب آپ سسٹم دے رہے ہیں، اس عدل انصاف بیسڈ سسٹم آپ دے رہے ہیں، تو وہ انڈیویجول سے لے کر جو آپ اسٹرکچر دیں، انسٹیٹیوشنز دیے ہیں یا جو سسٹم دیا ہے، انڈیویجول سے لے کر وہ ریلیجیس بھی ہے، وہ پولیٹیکل بھی ہے، وہ سوشل بھی ہے. یعنی آپ نے صرف ایک انڈیویجول کی بات نہیں کی. جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ویلفیئر کا سسٹم بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسے. پھر آپ کی فراست میں یہ ہے کہ ایک ملٹری سسٹم بھی ہونا چاہیے، اور پھر ایک پولیٹیکل سسٹم کو بھی آپ نے اتنا اسٹرانگ کیا ہے. آپ دیکھیں اس زمانے میں ایک ظاہر عرب کلچر میں بہت ساری ایک اس طرح کی کیا کہتے ہیں خصوصیات ہوتی تھیں ان لوگوں میں، کچھ ٹرینڈز ایسے تھے جو کہ اس سوسائٹی کے پیس کو خراب کرتے تھے. ایک کلچر ان کا یہ تھا کہ اشعار بولے جاتے تھے، اور اشعار میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی ڈسگریس میں اکثر لوگ آ جاتے تھے. تو آپ نے اس کلچر کو ختم کر دیا اس لیے کہ سوسائٹی آپس میں کنیکٹڈ رہے. اب جب آپ ریلیجیس ریفارم لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ شہید ہو رہے تھے. تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کے جو نسخے ہیں اس کو ہم جو ہے اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو پورا کا پورا جو سسٹم ہے یہ ایک جگہ پہ جو ہے کنسولیڈیٹڈ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ آ جائے. پھر آپ دیکھیں جب تراویح کی نماز آتی ہے تو آپ ایک امام کے پیچھے جو ہے یہ کلچر آپ دے رہے ہیں، یہ آئیڈیالوجی آپ دے رہے ہیں، آپ امت کو یونائٹ کر رہے ہیں. پھر آپ ویلفیئر کے کاموں میں دیکھیں کہ بیت المال کا سسٹم آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے اندر دیوان رجسٹریشن جو مستحق لوگ ہیں اس کا پورے کی پورا آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. کتنی ایکسٹراڈنری جو ہے آپ کی اپروچ ہے. اور پھر آپ گودام کا سسٹم دے رہے ہیں ریسورسز کو جنریٹ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ آپ کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں مختلف شہروں میں یہ ایک ہب میں ہونے چاہیے. اور پھر آپ کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے. ظاہر ہے آپ کی تو ہر چیز میں نظر تھی، پورا سسٹم ایک شہر تو نہیں تھا، اتنی بڑی آپ کی سلطنت ہے، تو آپ نے کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا اسٹرانگ کیا، وظائف مقرر کیے، وظائف آپ نے مقرر کیے، بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دی عمر لا ہے وہ آپ دیکھیں ابھی بھی ویسٹ میں جو ہے اس کی امپلیکیشن ہو رہی ہے. ناروے میں دی عمر الاؤنس کے نام سے بچوں کے لیے ابھی بھی وظیفہ چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اس کے اندر جو ہے ان جو سسٹم اس زمانے میں 1400 سال پہلے دیا امپیکٹ. اور کیونکہ وہ اتنا جینوئن ہے نا، اتنا جینوئن ہے کہ اس کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم سسٹم لے کے آئیں گے تو ہماری سوسائٹی میں ریفارم آ سکتے ہیں. یقیناً. پھر آپ دیکھیں آپ شورائی نظام دیتے ہیں، ہر شہر میں آپ کے گورنرز ہیں، اور اتنا عدل کا ایسا سسٹم ہے، آپ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی عام سٹیزن اٹھ کے اس کی شکایت کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. بجا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ. ہم اسی کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو. آپ کا نظام عدل، آپ کا عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنا، یہ آپ کی پرسنالٹی میں کس طرح سے نکھار پیدا کرتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو جب آگے بڑھائیں گے اس میں ہم آپ کی شہادت کو بھی ڈسکس کریں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کو پہلے سے ہی خوشخبری اور نوید سنا دی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دی، آپ کو شہادت کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ شہادت کے لیے دعا کرتے تھے. آپ اس بات کے لیے آپ کی مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ شہادت نصیب فرمائیں. تو ناظرین کرام، اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ مراد پوری کی اور پھر آپ کو شہادت کے منصب پر فائز کیا. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. سلام آپ کی بختاوری کو اے فاروق، میرے حضور
کی صحبت سے فیض یاب ہیں آپ. سلام آپ کی بختاوری کو اے فاروق، میرے حضور کی صحبت سے فیض یاب ہیں آپ. سلام جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ کی سیرت مبارکہ کو، آپ کے فضائل اور مناقبات کو ہم جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصی خصوصیات کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، وہیں ہمیں آپ کے سچا عاشق رسول ہونے کی بھی بہت مثالیں ملتی ہیں. اہل بیت اطہار سے آپ کی مودت و محبت کی بھی مثالیں ہم جو ہے وہ واضح کریں گے اپنے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی مناسبت سے بھی گفتگو ہوگی. آپ کے حوالے سے شاعر نے کیا خوب اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گی. جیسے کہ سعدیہ صاحبہ، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے الفاظ میں کسی واقعے پر مبنی ہمیں اس حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کی کیا محبت تھی، کیا مودت آپ رکھتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچے عاشق رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی انہوں نے جس عشق اور محبت کا ثبوت دیا وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ازواج رسول کے لیے بہت سارے فنڈ مختص کیے، اور تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10-10 ہزار درہم جو ہے وہ بیت المال سے ادا کرتے تھے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے انہوں نے 12,000 کا جو فگر ہے وہ مقرر کیا تھا. اور اس کی وضاحت یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ کو رکھتے تھے، تو اس لیے میں نے بھی اسی نسبت سے ان کا وظیفہ جو ہے وہ زیادہ مقرر کیا. اور پھر جب ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادوں کی بات کرتے ہیں، جناب حسن جناب حسین علیہم السلام کی بات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، ان کی مودت تھی، ان کی وفا تھی، ان کا ادب تھا، وہ بھی ایک بے مثال تاریخی حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اپنے ممبر پر کھڑے تھے اور حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے، یہاں تک کہ ہمارے سر کے بال بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہادت کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے، شہادت جو کہ ان کی خواہش تھی، شہادت کے منصب پر فائز ہونا، اس کی دعا بھی وہ کرتے تھے، اور اس کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلے ہی دے دی تھی۔ وہ کیا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار کوہ احد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کہ پہاڑ وجد میں آ گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کے سوا اس وقت کوئی اور موجود نہیں۔ تو یہ جو 2 شہیدوں والی بات ہے، اس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ خبر ان کے لیے کیسی خبر تھی، اور پھر شہادت کے منصب پر فائز ہونا، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں کچھ روایات کی روشنی میں فرما دیجیے۔ روایت پہ ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص جو جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ان کے پاس کام کرتا تھا۔ اب اس دور میں یہ ایک ٹریڈیشن کہہ لیجئے موجود تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے مالک کے پاس کام کرنے کے علاوہ مزید کام کرنا چاہتا تو وہ مالک کے ساتھ طے کر لیا کرتا تھا کہ میں تمہیں پر ڈے اتنا پے کروں گا، تو مجھے کسی اور جگہ بھی کام کرنے کی اجازت دو۔ لہٰذا یہی معاملہ فیروز اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی طے پا گیا تھا، لیکن اس شخص کو شکایت یہ تھی کہ مجھ سے وہ جو پر ڈے ٹیکس کہہ لیجئے یا جو معاوضہ لیتے ہیں وہ زیادہ ہے، اس میں کمی کی جائے۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یہ جو مجھے معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے اس میں کمی کی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب عدل و انصاف پر مبنی اس سے سوال کیا کہ تمہیں کیا کیا آتا ہے، تم کن کن فنون میں ماہر ہو؟
تو وہ 2-3 قسم کے نقاشی ہے, آہن گری ہے, اور ایک اور اس کا ذکر کرتا ہے شعبے کا کہ میں اس میں کام کرتا ہوں. آپ نے کہا پر ڈے کتنا دیتے ہو؟ اس نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تو 2 درہم بالکل مناسب ہے, لہٰذا تم اپنا رویہ بھی درست کرو اور میں تمہارے مالک سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنا رویہ جو ہے تمہارے ساتھ نرم رکھے. اب یہ بات اس شخص کو اس کے دل پر سمجھیں گراں گزری, اس کو بری لگی, بھائی کیوں نہیں میرا وہ ختم جو ہے وہ کروایا گیا اور ایک نئی بات میرے آگے کر دی گئی. جب وہ اٹھنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بہت خوبصورت بناتے ہو. تو اس نے دانت پیس کر کہا کہ ہاں میں آپ کو بہت خوبصورت چکی بھی بنا کر دوں گا, رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں گے. جب وہ اٹھ کر گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مجلس میں موجود لوگوں سے یہ فرما دیا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کر گیا ہے, قتل کی دھمکی. بالکل اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو آپ نے اپنا ایک خواب جو ہے وہ اہل مجلس سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مرغ نے 2 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے, اس سے میرا خیال یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اب ادھر فیروز جو ہے اپنے دل کے اندر بغض تھا, کینہ تھا, جو نفرت تھی, وہ اس کی وجہ سے اس نے پلان کر لیا کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو وہ ایک ممبر کے پیچھے جو ہے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور پھر خنجر سے دوران نماز اس نے وار کیا. لیکن یہاں پر بھی ہما آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فنا فی اللہ کا جو مقام تھا وہ دیکھیے کہ آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ اپنے پشت پر کھڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے کہ ان کو کھینچ کر آپ نے اپنی جگہ جائے نماز پر کھڑے کیا تاکہ امامت جو ہے وہ ٹوٹے نہیں, جاری رہے. اپنی نماز کو بھی مکمل کیا اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر جو حاضرین موجود تھے انہوں نے اس قاتل کو بھی پکڑ لیا اور بعد میں پھر اس نے خودکشی کر لی. اچھا, اس حوالے سے یہ جو حملہ ہوا 26 ذی الحج 23 ہجری کو ہوتا ہے اور 4-5 دن یعنی مرض الموت میں مبتلا رہنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اب جب ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہمیں ایک درس دیتی ہے, ایک سبق دیتی ہے, ایک پیغام دیتی ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی اس پیغام کے حوالے سے, اس واقعے کے حوالے سے, اس پرسنالٹی ان کی جو ایک خاص امپیکٹ کریٹ کرتی ہے جس کی چھاپ رہتی دنیا تک رہے گی اور تمام تر لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں گے, آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی پیغامی صورت میں؟ یونیورسلٹی ہے, عالمگیریت ہے. آپ کا سسٹم صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک بیسٹ رول ماڈل ہے. اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے ریوائیو کریں ان پوری پریکٹسز کو اور سسٹم کو, اس لا کو, اس کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ ان کا جو اصول ہے نا بیسکلی وہ اللہ اور اللہ کا قانون ہے, اللہ کی کتاب ہے. جب ہم اس سسٹم کے ساتھ الائنمنٹ میں آئیں گے تب آپ کی سوسائٹی میں بیلنس آئے گا, تب آپ کی سوسائٹی میں پرفیکشن آئے گی, اور یقیناً دنیا اور آخرت تبھی پیس آ سکتا ہے, سکون آ سکتا ہے, امن آ سکتا ہے, ورنہ آپ کا یہ ڈس بیلنسڈ ہی رہے گا. یقیناً اسی کے ساتھ ہم جو ہے ناظرین کرام آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. صرف ایک شعر میں جو ہے وہ تمام تر بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ پھر آج ضرورت ہے تیری نوح بشر کو, پھر آج ضرورت ہے تیری نوح بشر کو, اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے, ان کی شخصی خصوصیات کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنی تمام مہمان گرامی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جن سے بہت کچھ سیکھا. آپ سے چاہیں گے اجازت اور جاتے جاتے نور فاطمہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے مناقب پیش کریں. وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم, محبت کی پہچان فاروق اعظم.
محمد کا احسان فاروق اعظم، محمد کا احسان فاروق اعظم، خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے، خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے، تو لے آئے ایمان فاروق اعظم، کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی، کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی، وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم، وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم، غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا، غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا، بہر طور ہر آن فاروق اعظم، بہر طور ہر آن فاروق اعظم، وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم،